بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے دو بڑے دشمنوں کے انجام کے بارے میں۔ ایک تھا نمرود جو خود کو خدا کہتا تھا، اور دوسرا تھا ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید دشمن تھا۔ ان کا انجام کیسا ہوا، آئیے دیکھتے ہیں۔ نمرود ایک ظالم بادشاہ تھا جو خود کو خدا کہہ کر لوگوں کو گمراہ کرتا تھا۔ قرآن میں ذکر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ کی توحید کی دعوت دی تو اس نے بحث کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو ابراہیم سے رب کے بارے میں جھگڑا کرتا تھا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 258۔ نمرود نے اپنی طاقت دکھانے کے لیے کہا، میں زندہ بھی کرتا ہوں اور مار بھی دیتا ہوں، مگر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود جواب نہ دے سکا۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ نے اس پر ایک چھوٹی سی مکھی مسلط کر دی جو اس کی ناک میں گھس گئی اور اس کے دماغ کو کھا گئی۔ وہ تکلیف سے بلبلا رہا تھا اور وہی اس کی موت کا سبب بنی۔ آخرت میں ایسے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کہتا ہے، ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22۔ ابو لہب کا حشر۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن سب سے بڑا دشمن بھی تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنایا، انہیں ذلیل کیا اور انہیں ہمیشہ ذلیل کرنے کی کوشش کرتا رہتا اور اسلام کے راستے میں رکاوٹ ڈالی۔ اس پر قرآن نے پوری ایک سورہ نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی ہلاک ہو گیا ابو لہب کے ہاتھ اور وہ ہلاک ہی ہوا۔ اس سورہ میں اللہ نے اس کے لیے جہنم کی آگ تیار کر دی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے کچھ دن بعد ہی ایک بری بیماری میں گرا۔ اس کی لاش کو لوگوں نے چونا ڈال کر پھینک دیا، کیونکہ کوئی اس کے قریب تک نہیں گیا، کوئی اسے چھونا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، نمرود اور ابو لہب دونوں کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بنتا ہے، اس کا انجام دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کریں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ غلط کر رہا ہے، کوئی ہمارے ساتھ کچھ ہمارے کو تکلیف دینے کے لیے کچھ سازشیں کر رہا ہے، تو آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے اور اللہ سے دعا کریے، بے شک میرا اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے، اور میرا اللہ جو ہے ہر چیز کو بہتر جانتا ہے۔ آپ لوگوں سے پریشان نہ ہوئیے کہ جو ہے ان کی تکلیف سے ہے، آپ جو ہے وقتی طور پر آپ کو بھی تکلیف ہوں گی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ حق کے راستے پر ہیں اور آپ صحیح ہیں تو میرا رب آپ کی ہمیشہ مدد کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔